बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त यूके में रात के 12:15 बज रहे हैं। इस वक्त आज 31 दिसंबर है। पाकिस्तान में तकरीबन सुबह के 5:15 बजे हुए होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी लाइव वीलॉग था और इंतहाई तकलीफ दे ये लाइव वीलॉग है। तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा जो आइडलाइज करते हैं सर्टन पर्सनालिटीज को, खसूसी तौर के ऊपर जनरल फयाज हमीद को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज ये वीडियो मत देखें पहले ही। क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिल टूटे। मैं बहुत सख्त परेशानी के आलम में ये लाइव वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी ये बातचीत नहीं थी जो मुझ तक मालूमात पहुंची हैं और जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जो मुझ तक मालूमात बावसूख मुसद्दिका ज़राए से पहुंचाई गई हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ सिर्फ। और इसमें किसी किस्म की मैं मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि इंतहाई शदीद तकलीफ की हालत के अंदर मैं ये वीलॉग करने लगा हूँ। किस्सा मुख्तसर ये है कि तकरीबन 2-3 दिन से ये बातचीत चल रही थी। आज ये जोर पकड़ा वेटरन्स कम्युनिटी में, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कम्युनिटी और हाजिर सर्विस फौजी अफसरों के दरमियान जो व्हाट्सएप मैसेजेस चले और आईएसआई ऑफिसर्स के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस चले और वेटरन्स फोरम के ऊपर जो ऑफिशियल फोरम्स हैं उनके ऊपर जो व्हाट्सएप मैसेजेस पहले चले, मैंने उनका यकीन नहीं किया। एक तो खबर चली जी कि प्राइम मिनिस्टर के एडीसी मेजर अरसलान को, मैं अरसलान को जानता हूँ, अरसलान से मेरी मुलाकात भी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आजम की कोई टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर रहे थे और जनरल फयाज हमीद के साथ उनका ताल्लुक बताया गया। मैंने इसके ऊपर कोई कान खास नहीं धरा। फिर मुझे ये जो ऑफिशियल हमारे सर्कल्स हैं उनके अंदर ये खबर फैलाई गई जो कि आईएसआई की तरफ से जिन्होंने कहा कि कंफर्म है, और मैंने उसके ऊपर ये बड़ा मोहतात तरीके में कमेंट किया कि डर्टी हैरी पार्टी इसके ऊपर जो है ना बात कर रही है। लेकिन मैं मुसद्दका इतलात के बगैर, खामोश मुजाहिदों से पूछे बगैर, एक से ज्यादा जराए से पूछे बगैर, सीनियर तरीन जराए से पूछे बगैर इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। खबर ये थी कि आर्मी ने मेजर अरसलान जो एडीसी हैं वजीर आजम के, उनको गिरफ्तार किया है क्योंकि वो वजीर आजम की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। और मेजर अरसलान ने जो है वो इकरार किया इस बात का आईएसआई की कस्टडी के अंदर के वो जनरल फयाज हमीद के कहने के ऊपर ये सारा काम कर रहे थे। और मेजर अरसलान जो है वो उसको लड़का जो है ये पहले ऑफिसर जनरल फयाज हमीद का एडीसी था और उसके बाद इमरान खान वजीर आजम जब थे तो उनका एडीसी इसको लगाया गया था। और अभी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी एडीसी काम ये कर रहा था। और उसके अलावा ये जब जनरल फैज जो है वो ये कहा जा रहा है कि कमांडर 11 कोर थे, ये बात गलत है। जब वो डीजी आईएसआई थे उस वक्त जनरल फैज हमीद के एक स्टाफ ऑफिसर था, डीजीसी भी थे तब भी स्टाफ ऑफिसर था। ये गलत बात फैलाई जा रही है। उसके अलावा जो है वो हाई लेवल इंटेरोगेशन का कहा गया कि जी जनरल फैज जो है उन्होंने आर्मी का डिसिप्लिन ब्रेक किया है, इसलिए ये उनके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो कि जनरल फयाज हमीद का, जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। मैंने बड़े ही मोहतात तरीके के अंदर जो है इसके ऊपर ये तमाम खबर सुनने के बाद मैंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा। मैंने कहा ये मुझे इस्तेमाल करके, अभी गलत खबर इस्तेमाल करके मेरी क्रेडिबिलिटी खराब करना चाह रहे हैं, कि खामोश मुजाहिदों की क्रेडिबिलिटी खराब करना चाह रहे हैं, या फिर ये जो है झूठा साबित करना चाह रहे हैं। शायद इस वजह से ये खबर मुझ तक खास तौर के ऊपर पहुंची है, हालांकि सिर्फ मुझ तक नहीं पहुंची थी। मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मुझसे पूछना शुरू किया, ब्रिगेडियर्स ने, जनरल साहिबान ने। उनका ख्याल है कि मेरे पास इतलात होंगी कि भाई ये क्या है। मैंने कहा सर ये खबर तो मैंने सुनी है लेकिन तस्दीक मैं इसकी नहीं कर सकता। मैंने इंतहाई मोहतात तरीके से इसके ऊपर बहरहाल एक मैंने ट्वीट की कि वजीर आजम के एडीसी 7 घंटे पहले कि वजीर आजम के एडीसी मेजर अरसलान की गिरफ्तारी, इसके जनरल फयाज हमीद से ताल्लुक और वजीर आजम की कॉल रिकॉर्डिंग से मुतालिक डर्टी हैरी पार्टी मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पर रिलीज कर रही है। खामोश मुजाहिदों की तस्दीक के बाद ही इंशाल्लाह तफसीलात बयान करूंगा। और मैंने साथ ये भी लिखा कि कॉल रिकॉर्डिंग एडीसी क्यों करेगा, वजीर आजम हाउस ऑफिस का कम्युनिकेशन ऑफिसर सिग्नल कोर का लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पर क्यों लगवाया गया है, जो कि वहां पे अभी भी मौजूद है। इसके बाद मैंने ये अपनी इंक्वायरीज जो है वो मैं इंतजार कर रहा था। 2-3 एक जराए ने मुझे इस चीज की कंफर्मेशन दी। वो जराए मैं आपको बताता चलूं कि पाक फौज के हाजिर सर्विस वो ब्रिगेडियर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, लेकिन क्योंकि वो बराह रास्त उनका इंटेलिजेंस के साथ कोई तल्लक नहीं है, आईएसआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो वो मैंने फिर कहा कि नहीं, इसको
کنفرمیشن جو ہے وہ ودن آئی ایس آئی، ودن انٹیلیجنس کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے اندر سے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے سینئر موسٹ جو سورسز ہیں ان کی طرف سے اس کی کنفرمیشن آنی چاہیے. ان کی طرف سے جو میرے پاس معلومات پہنچی ہیں میں آپ کو منوان وہ معلومات صرف اور صرف بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں صرف وہی معلومات آپ کو دوں گا جو، اور انتہائی بھاری دل کے ساتھ میں آپ کو معلومات دوں گا، کیونکہ it has shaken me to the core. میرے جو بلیفز تھے، میرا جو آئیڈیاز تھے، میں نے جنرل فیاض حمید کو، لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ جنرل فیاض حمید کے میں نیٹ ورک کا حصہ ہوں. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کے نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ کبھی سرو کیا، نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی معلومات دی. یہ میں حلفاً اس بات کو بیان اقرار کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی میرے اوپر الزامات تو ضرور لگتے رہے، لیکن میں نے اس کو اگنور کیا. لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہے، میں نے ان کو اگنور کیا. جنرل فیاض حمید کی خاموشی کی وجہ بہرحال میں جانتا تھا کہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ. انہوں نے ریچڈ اے کمپرومائز کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جو عمران خان کے ساتھ کرنا ہے کریں، مجھے درمیان میں مت رکھ دیں. کمپرومائز کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی آج تک. ویسے ان کو مریم نواز نے گالیاں نکالی، مریم نواز نے ان کو پشاور سے پوسٹ کرایا، وہ بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اور جنرل فیاض حمید جو ہے وہ خاموشی سے ریزائن کر کے چلے گئے، وہ بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. اب سمجھ آئی ہے اس انفارمیشن کے بعد. جنرل باجوہ اچانک بیمار ہو گئے، شدید سی ایم ایچ کے اندر پہنچ گئے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دبئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے. سی ایم ایچ کے وی وی آئی پی وارڈ میں ایڈمٹ تھے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، ڈائبیٹک ایشوز کی وجہ سے. وہ بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک اتنی شدید بیماری. لیکن اب وجہ سمجھ آ گئی ہے ان معلومات کی روشنی کے اندر جو خاموش مجاہدوں کی طرف سے، جو سینئر موسٹ سورسز کی طرف سے جو ہے وہ پہنچی ہیں. اور میں آپ کو یہ تمام کی تمام اب معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور میرے خیال میں پاکستانی قوم کا یہ حق ہے کہ ان تک یہ معلومات جو ہے وہ بہرحال پہنچنی چاہیے. خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میجر ارسلان جو ہے ان کو جنرل فیاض حمید ہی مینج کر رہے تھے، اور ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی جو ہے وہ جاسوسی کرنے کے لیے پوسٹ کرایا گیا تھا، جس سے پہلے جو ہے آئی ایس آئی کی خبر غلط ہے جو آئی ایس آئی کی طرف سے دے رہے ہیں کہ 11 کور میں پشاور کے کور کمانڈر تھے، اس وقت ان کا سٹاف آفسر تھا. نہیں، وہ پہلے سے جب سے وہ ڈی جی سی تھے اور جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت ان کا سٹاف آفسر تھا ارسلان کو براہ راست وزیر اعظم ہاؤس میں لگوایا گیا. یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ جاسوسی عمران خان کی کریں. عمران خان کے جو وزیر اعظم ہاؤس میں اور دفتر میں تمام کمرے ہیں وہ میجر ارسلان کے تھرو جنرل فیاض حمید نے بگ کرائے، وہاں پہ جاسوسی آلات لگوائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 مزید آفیسرز تھے جو اریسٹ ہوئے ہیں اس ساری انکوائری کے سلسلے میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ انکوائری جنرل عاصم منیر کے احکامات کے اوپر شروع ہوئی ہے. اور آئی ایس آئی کا سیکشن IO6 جو ہے، میں جان بوجھ کے جو ہے کچھ چیزیں ایگزیکٹ بالکل وہ نہیں بتاؤں گا تاکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی میرے خیال میں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ابھی عام عوام کو کیا تعلق واسطہ پتہ ہے کہ جی سیکشن کیڑا ہے، لیکن سچا کے جو درمیان میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلونگڑے خاص طور پہ اپنے باپوں سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ چیک کر لو کہ کس سیکشن کا میں نام لے رہا ہوں. انہوں نے انکوائری آرڈر کی، وہ اس وقت انکوائری کر رہے ہیں ساری سچویشن کی. اور اس انکوائری میں 2 افسران ہیں. ارسلان ستی دبئی میں، ارسلان ستی کا نام جو ہے وہ آئی ایس آئی کا افسر ہے جس کا نام ارشد شریف شہید کے قتل میں بھی متعدد بار میں لے چکا ہوں، جنرل باجوہ کی پراپرٹیز کے سلسلے میں متعدد بار میں لے چکا ہوں. ارسلان ستی کو دبئی سے جو ہے وہ واپس بلایا جا رہا ہے اس انٹروگیشن کے سلسلے میں. اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ جنرل فیاض حمید سے بھی کلوز تعلقات تھے اور جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اس کے کلوز تعلقات تھے. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ذرائع کا اس کے بارے میں کیا دعویٰ ہے کہ کس قسم کے یہ تعلقات تھے. اور اس کے علاوہ جنرل فیاض حمید جو ہے وہ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنے لیے کام کر رہے تھے اور جنرل باجوہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور دونوں مل کر نہ صرف مال بنا رہے تھے، اپنے ایک دوسرے کو لک آفٹر کر رہے تھے اور بڑے عرصے سے کر رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو کور بھی کر رہے تھے. اور عمران خان ان کے مشترکہ نشانے کے اوپر تھے، اور نہ صرف عمران خان نشانے کے اوپر تھے بلکہ پاکستان کے تمام جو ہے وہ سیاستدان ان کے نشانے کے اوپر تھے. آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ان کی کیا وجوہات ہیں. اور ان کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لینا چاہی تو اس کے بعد ان کی آپس کے اندر کھٹ پٹ ہوئی، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے. اور اس کے بعد سے ان کے رستے جدا جدا ہو گئے اور ایک دوسرے سے ان کی لڑائی شروع ہوگی. نہیں تو اس سے پہلے آج دن تک دونوں جوانی سے، میجری کپتانی سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اکٹھے ملے ہوئے تھے. اور دونوں کے سسر، جنرل فیاض حمید کے سسر، اس پہ میں علیحدہ ویلاگ کر چکا ہوں، بریگیڈیئر فاروق، اور جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز امجد، یہ دونوں بھی بچپن سے، یہ مطلب کپتانی سے، میجر سے ایک دوسرے کے پارٹنر اور بڈیز تھے اور شام کی محفل اکٹھی کرتے تھے. اور
ब्रिगेडियर फारूक की 2021 में वफात के बाद जो है इनके मामलात लोग कहते हैं कि आपस में खराब हुए, लेकिन असल वजह इनकी जो है वो एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश में, जब जनरल फैज हमीद को, जिसको हमेशा से कहा जा रहा था और वादा किया गया था कि तुम वली अहद हो, और जाहिर बात है एक दूसरे के राज इनके पास इस किस्म के आगे समझ आएगी, जब उनको पता चला कि मैं आर्मी चीफ नहीं बन रहा, तो ये फिर फटा जो है ये इंतहाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर गया। अब बहुत सी वजूहात क्लियर हो रही हैं कि क्यों जनरल बाजवा ने नहीं बनाया या नवाज शरीफ ने बाजवा को क्यों नहीं एक्सटेंशन दी, वो भी इसके इन मालूमात के तनाजुर में क्लियर होता है। उसके अलावा जो ये है कि ये सेकंड एक्सटेंशन की बात के ऊपर इनका जो आपस में झगड़ा शुरू हुआ, और ज़राए का ये खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि एक और अफसर जो है जिसको इस इंक्वायरी में जो जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर की है, उसको जद्दा की एम्बेसी सऊदी अरेबिया से बुलाया गया है, जो ISI का डायरेक्टर रहमत है, जो कि ISI ने इंटेरोगेशन के लिए डिटेल किया है, जो जनरल फैज हमीद के लिए गैर कानूनी ऑपरेशंस और फाइनेंशियल स्कैम्स, माशी स्कैम चला रहा था। जद्दा की एम्बेसी से आज से पहले भी ये खबरें आ चुकी हैं कि पासपोर्ट्स लेने के लिए, इमरजेंसी वीजा लेने के लिए, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, लोगों को जेल से छुड़वाने के लिए वहां पे पैसे लिए जाते थे, और वो वहां पे ये काम रहमत कर रहा था। और रहमत के बैकग्राउंड के ऊपर डायरेक्टर ISI का डायरेक्टर है अरसलान सत्ती, दुबई के अंदर डिप्टी डायरेक्टर ISI का, और इनको भी वापस बुलाया गया है, इनकी इंटेरोगेशन हो रही है, इनकी इंक्वायरी हो रही है। दोनों का ताल्लुक जनरल फैज हमीद से भी बताया जा रहा है और जनरल बाजवा से अरसलान सत्ती का भी ताल्लुक बताया जा रहा है बराह रास्त। उसके अलावा जो है ये डायरेक्टर रहमत जो है, इससे पहले ये मॉडल गर्ल्स प्रोवाइड करता था, ये ज़राए का दावा है जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों को। और ये मॉडल, और अरसलान सत्ती जो है वो दुबई में जो है फाइनेंशियल स्कैम्स करता था, प्रॉपर्टीज खरीदता था जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के लिए, इनके पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी करता था, इनकी प्रॉपर्टी खरीदने का भी काम करता था, और इनके पैसे छुपाने का काम भी करता था। और ये जो रहमत को भेजा गया इनाम के तौर पर जनरल फैज हमीद की तरफ से सऊदीया भेजा गया, और अरसलान सत्ती को भी इनाम के तौर के ऊपर दुबई भेजा गया था। आगे मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों जो है, इसमें कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो ISI के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी, और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे, और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था, सियासतदानों वगैरह को, तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH, एक के से है M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K, और चौथे का S, और चौथी का S और A। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जरूरत नहीं है इतना गांड उछालने की, क्या जरूरत है, आपको बता दिया, समझने वाले समझ जाए। उसके अलावा जो है आपको ये मैं बताता चलूं कि ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो इतनी मेरे लिए तकलीफ दे है ये बात आपके साथ करना, अल्लाह मेरा गवाह है कि जज्बात खुद ब खुद उभर रहे हैं। बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पता नहीं सुनते हुए जो दिल रखने वाले हैं उनको तो तकलीफ होती होगी। अभी ये जो इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे की बात इस वक्त चल रही है, उसके ऊपर मैं बहरहाल बाद में बात करूंगा। मीडिया विंग को जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, फिलहाल इसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जो है वो रजीम चेंज तक मैंने आपको बता दिया बिल्कुल आपस में एक थे, इमरान खान को फिक्स करने के लिए भी एक थे, ये ज़राए का दावा है। और उस मैंने आपको बताया कि जो सेकंड एक्सटेंशन जब लेनी चाहिए तो उसके बाद से इनका आपस के अंदर जो वो है मसले मसाइल शुरू हो गए। और ज़राए का ये दावा है, खामोश मुजाहिदों का ये दावा है, और खामोश मुजाहिद खुद भी आज दिन से पहले तक जनरल फैज हमीद की जो है वो तारीफें भी करते थे और उनकी सपोर्ट भी करते थे मेरी तरह। मैंने खैर तारीफ तो कभी की या नहीं की, सपोर्ट की या नहीं की, लेकिन वो भी इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे, परटर्ब थे। और अब ये बात सामने आई है उनके कहने के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर के जनरल फैज हमीद जो हैं उनके पास वीडियोस मौजूद थी, जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस मौजूद थी इन्हीं सेफ हाउसेस के अंदर, इन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ। उनके अलावा जो है वो उनका ये कहना है कि मरियम नवाज और बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद थी, किसी डॉक्टर, एबटाबाद के डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, उनकी वीडियोस मौजूद है उनके पास। उसके अलावा एक हल्के का बहरहाल ये भी कहना है, मैं आपको बताता चलूं कि एक हल्का इस सिलसिले के अंदर ये भी कह रहा है
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی ویڈیوز انہوں نے ریلیز کرنی ہے، تو یہ کوئی چال چلی جا رہی ہے کہ سارے کا سارا ملبہ جنرل فیاض حمید کے اوپر ڈال دیا جائے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو جنرل فیاض حمید نے کیا ہے کام. لیکن یہ کام جو ہے یہ پہلے سے ہوتا چلا جا رہا ہے. وعدہ معاف گواہ اس کے اندر جو ہے ہنی ٹریپ ماسٹر ان کا بریگیڈیئر فہیم رضا بنا ہے، سیکٹر کمانڈر سینٹرل اسلام آباد، وعدہ معاف گواہ بن کے تمام چیزیں بتا رہا ہے. لیکن یہ کام تو ہمیشہ سے یہ کرتے چلے آئے ہیں، کوئی آج کا نیا کام تو ہے نہیں. سب کے سب آن بورڈ تھے، سب کے سب مل کے یہ کام کر رہے تھے. ابھی صرف ملبہ اکیلا جنرل فیاض حمید کے اوپر ڈالا جائے، یہ بھی بات غلط ہے. بہرحال یہ بھی بات جو ہے میری جو ہے نا وہ میرا فرض بنتا ہے کہ یہ بات بھی میں آپ تک پہنچاؤں. بہرحال اس کے علاوہ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیاض حمید نے اور جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر بلاول ہاؤس کو بھی بگ کیا ہوا تھا. بہت سی ریکارڈنگ ہیں اس میں، زرداری کی، سابق صدر زرداری کی، بلاول کی خود، شرجیل میمن کی، ناصر شاہ کی بھی جنرل فیاض حمید کے پاس موجود ہے اور جنرل باجوہ کو اس بات کا علم ہے. یہ تمام ریکارڈنگز جو ہیں وہ ڈائریکٹر رحمت اور ارسلان ستی کے ذریعے کی گئی تھیں، اور انہی ریکارڈنگز کے سلے کے اندر جو ہے ان کو ایک کو دبئی ارسلان ستی کو بھیج دیا گیا ڈپٹی ڈائریکٹر کو، اور رحمت کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سعودی عرب بھیج دیا گیا انعام کے طور کے اوپر. اور پھر وہاں جا کے بھی انہوں نے، ان کے خاص بندے تھے، ان کے نیٹ ورک کا حصہ تھے، وہاں پہ بھی یہ کام چلاتے رہے. جنرل باجوہ کے لیے اور جنرل فیاض دونوں کے لیے جو ہے یہ دبئی کے اندر یہ سارے کا سارا کام میں نے آپ کو بتایا، پراپرٹیز جو ہے وہ کر رہا تھا یہ سارے کے سارا کام. مریم نواز کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے، کوئی ارتباط کے ڈاکٹر ہیں کہا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے اندر پاکستان کی جو ذرائع ہیں میرے، جن کو میں خاموش مجاہد کہتا ہوں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل فیاض حمید جو ہیں انہوں نے ان لوگوں کو دونوں کو تو بھجوایا، لیکن یہ انتہائی سنگین الزام لگایا جا رہا ہے جنرل فیاض حمید کے اوپر، اور اس انکوائری کی جا رہی ہے. یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے بزنس مین کو اغوا کروایا ڈائریکٹر رحمت کے ذریعے کراچی میں، اور باقی افسران نے بھی اس سارے کے سارے کھاتے کے اندر پیسے کمائے، رینسم منی کے اندر پیسے کمائے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور یہ اربوں کی جو ہے بات کی جا رہی ہے، اور پھر وہ پیسہ جو ہے ارسلان ستی کے ذریعے دبئی میں انویسٹ کیا گیا، اور ارسلان ستی کو وہاں پہ بھجوا کے. اس کے اوپر مزید انفارمیشن بھی موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ریزگنیشن جو دی گئی وہ اسی وجہ سے، اسی انکوائری کی وجہ سے جنرل فیاض حمید کی جو ہے وہ لی گئی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور بہت سی معلومات کچھ اس قسم کی ہیں جو کہ عوام کو پہنچانا قومی مفاد کے اندر نہیں ہے. اس سے ادارے کا تو وقار مجروح پہلے کون سا بچا ہوا ہے، مجروح تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان کے دشمنوں کو موقع مل جائے گا اس سے جو ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کارروائی کرنے کا. اس لیے اس معلومات کو ہم آپ تک نہیں پہنچائیں گے، عوامی لیول کے اوپر نہیں پہنچائیں گے. کل کلا کو کوئی انکوائری ہوگی جو کہ ابھی ہو رہی ہے، تو اس انکوائری میں وہ تمام چیزیں لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. عوام تک پہنچانے کا اس کا کوئی بھی بات میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مقصد ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ صرف بتاتا چلوں کہ جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں کہ جو زرداری ہاؤس میں جو انہوں نے بلاول ہاؤس کے اندر جو انہوں نے ریکارڈنگز کی، جو بگ کیا، اس کے اندر خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مبینہ طور کے اوپر زرداری صاحب جو ہیں وہ ماڈلز یورپ سے، رومانیہ سے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے پرائیویٹ جیٹس کے اندر لاتے تھے، جن کو وہ خود استعمال کرنے کے بعد مبینہ طور پر یہ الزام خاموش مجاہد لگاتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے، میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے وہ تمام پرائیویٹ جیٹس کے اندر آتی تھی، اور ان کو جب یہ استعمال کر لیتے تھے تو پھر شرجیل، انعام، میمن اور ناصر شاہ وغیرہ اس کے بعد پھر استعمال کرتے تھے. اور یہ عجب کہانی ہے، پتہ نہیں کوئی شریف لوگ اس کو سن بھی سکتے ہیں، نہیں سن سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہی اسی طرح کی حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو تمام باتیں ہیں وہ بڑے واضح طور کے اوپر جو ہے وہ بتا دی ہیں. اس کے علاوہ میرے ایک ہم نام بریگیڈیئر عادل بھی جو ہیں وہ جنرل فیاض حمید کے اس نیٹ ورک کا حصہ تھے، اس گینگ کا حصہ تھے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے سیکٹر کمانڈر لاہور تھے، موجودہ سیکٹر کمانڈر سے پہلے ہوں گے، ان کو سیک کر دیا گیا تھا، لیکن جنرل فیاض ان کو اسلام آباد لے گئے تھے، اور ان کا بھی جو ہے اسی گیم پلان کے اندر وہ شامل تھے، اور ان کا بھی وہ بھی اس انکوائری کے اندر شامل ہیں. اور جنرل باجوہ کی پھر بلڈ پریشر ہائی ہونا سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ وہ براہ راست ویڈیوز ان کی اپنی بھی بنی ہوئی ہیں. اس کے اوپر بڑی ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہی ماڈلز کے ساتھ جو سیف ہاؤسز میں آتی تھی
انہی ماڈلز کی وجہ سے جو ہے وہ جنرل فیاض حمید کے گھر کے اندر جھگڑا بنا اور ان کو جو ہے گولی ماری ان کی اہلیہ نے جو ان کی بٹک کے اندر لگی. میں نے اس کو بہرحال بڑی عجیب سی بات ہے, میں اس بات کو جب یہ کی گئی تھی تو میں اتنا دفاع کرتا تھا جنرل فیاض حمید کا, اور اب مجھے شوق ہے, مطلب میں حیران ہوں, پریشان ہوں کہ یار. لیکن بہرحال یہ دوسری بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنرل فیاض حمید ایک بندہ نہیں تھا, یہ صرف سارے کا سارا ملبہ جنرل فیاض حمید کے اوپر ڈال کے باقی سب بچ نہیں سکتے. پالیسی اگر وہی چلے گی, آپ نے اسی طرح ویڈیو آڈیو ریلیز کرنی ہے اور آپ نے اسی طرح ٹیکنو سیٹ اپ ہی لگانا ہے اور آپ نے اسی طرح ایم کیو ایم کو جوڑ کے عمران خان کو روکنا ہے. ایک نیچرل جو پولیٹیکل رستہ ہے اس کو آپ نے روکنا ہے اور آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر دوبارہ بھی, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ جو گولی لگی تھی جنرل فیاض حمید کو ان کی بٹک میں, اس کی وجہ سے 15 دن ان کو اسپتال میں رہنا پڑا تھا, سی ایم ایچ میں رہنا پڑا تھا. یہ بات بھی جو ہے یہ اسی سلسلے کے اندر یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے. اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے, آج دن تک جاری ہے یہ سب کا سب جو چل رہا ہے. آج کل ویسے شرجیل میمن جو ہے وہ ڈیلی پریس کانفرنسز عمران خان کے خلاف آپ کو کرتے نظر آتے ہیں, لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو ذرائع یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں, ان کی اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو صبح ابھی 5:40 پاک اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, میرے خیال میں تو 9-10 بجے تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایکسپلینیشن اس کے اوپر تردید آ جانی چاہیے کہ نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور اگر نہیں آئی تو بھائی یہ 100% سچ ہے, اور مجھے بہرحال اس بات کا یقین ہے. میں اپنی تصدیق 1 نہیں 2 نہیں 3 ذرائع سے کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ رکھ رہا ہوں کہ یہ پورے کا پورا گند جو ہے یہ کس طرح مچا ہوا ہے اس وقت, اور یہ عجب کہانی ہے. اور اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہر کسی کی ویڈیو یہاں پہ تو بنی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو جو ہے انہوں نے کیوں نہیں ایکسٹینشن دی باجوے کو, کیونکہ باجوہ نے نواز شریف کی سیاست سرے سے ختم کر دی. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ کرپٹ چور کہہ کے جو وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو علیحدہ ایک بات ہے, لیکن بہرحال جب میاں نواز شریف کی سیاست جو مرضی کر لیں وہ واپس مین سٹریم پالیٹکس میں کبھی بھی یہ اپنے اوپر سے داغ دھو نہیں سکتے. جو جنرل باجوہ کی طرف سے آئے اور ان کو نکالا گیا, اور انہوں نے اسی وجہ سے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن پھر نہیں دی. اور دوسری طرف مریم نواز نے کیوں ضد کر کے پشاور سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی سے پھر پشاور سے ہٹایا, اور وہ کہتی بھی رہی کہ میری نائٹ گراؤنڈ میں شاید کوئی بنائی ہوئی ہے, انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, لیکن خیر اس سے بھی آگے کی بات چیت ہے. اور یہ بھی بہرحال غور طلب چیز ہے. اور تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا یہ غور طلب چیز ہے کہ اگر عمران خان کی ویڈیو آڈیوز جو ہیں ابھی بھی ڈرٹی ہیری پارٹی جو کہ ابھی بھی جو ہے ڈرٹی ہیری آنکھ کا تارا ہے نئے چیف کے, ابھی بھی اگر وہ جو ہے ارشد شریف کی شہادت والا معاملہ تو درمیان میں لٹکا ہوا ہے نا, تو ابھی بھی اگر جو ہے وہ یہ کام وہی چلتا رہتا ہے اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیاض حمید کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس انکوائری کے تحت, تو پھر بھی مطلب نیت تو پھر ٹھیک نہ ہوئی نا, معاملہ تو ٹھیک نہ ہوا نا, پالیسی تو ٹھیک نہ ہوئی نا. لیکن یہ بہرحال بات آپ کے سامنے حق سچ بات ہے جو آپ تک پہنچا دی ہے. اس کا ابھی آپ کیا مطلب نکالتے ہیں اور اس کا آگے کیا صورتحال بنتی ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچاتا رہوں گا بشرط زندگی. انشاءاللہ تب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.